تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ کیا قرآن نے اولیاء خدا سے توسل کرنے سے منع کیا ہے؟ قیامت کی خبروں کو کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور وہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو اپنا مطیع بنا رکھا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے معین وقت پر چلا کرتا ہے۔ وہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ چھہارے کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو اختیار نہیں رکھتے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، رات اور دن آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو اپنی جگہ دیتے ہیں تاکہ اندھیرے کے روشنی میں تبدیل ہونے اور روشنی کے اندھیرے میں تبدیل ہونے کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے پیغامات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، دن اور رات کا بڑا یا چھوٹا ہونا اور دونوں کا آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں تبدیل ہونا اتفاقی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، طبیعت نیچر اللہ کی مطیع ہے۔ نمبر 3، چاند اور سورج کی حرکت کا وقت معین ہے اور ان کا اختتام بھی ہے۔ نمبر 4، منظم با مقصد اور معین تخلیق پر توجہ دے کر اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ نمبر 5، تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حق کے چہرے کو واضح کریں اور پھر باطل کے چہرے کے ساتھ اس کا مقایسہ کریں۔ نمبر 6، دعا اس سے کرنی چاہیے جس کا مقام بلند ہو۔ بتوں کو نہ تم پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ نمبر 7، انسان کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی مطلق قدرت کو چھوڑ کر لہ الملک ایسی مخلوقات کی طرف چلا جاتا ہے جن کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ نمبر 8، تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی مثالیں بیان کی جائیں جسے تمام لوگ ہر زمانے میں ہر جگہ سمجھتے ہوں۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اور اگر بفرض محال سنے بھی تو وہ تمہاری دعائیں نہیں قبول کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر بیٹھیں گے، اور واقف کار شخص کی طرح کوئی دوسرا ان کی پوری حالت تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اب آئیے سورہ فاطر میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، مسلمانوں کا ایک فرقہ وہابی
اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے توسل کرنا جائز نہیں ہے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، مگر اس بات سے غافل ہیں کہ یہ آیت بتوں سے توسل کرنے کے بارے میں ہے، اولیاء خدا سے نہیں۔ اولیاء خدا تو وہ ہیں جن سے اللہ ان کے مرنے کے بعد بھی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ نے انبیاء کو سلام کیا ہے، من جملہ سلام علی ابراہیم سورہ صافات آیت نمبر 109، سلام علی موسیٰ و ہارون سورہ صافات آیت نمبر 120۔ اگر وہ اللہ کا سلام سنتے ہی نہیں تو سلام کا کیا فائدہ؟ گویا یہ لوگ شہداء کی برزخی زندگی کو قبول نہیں رکھتے۔ بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بات کرتے تھے، من جملہ بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر اس میں گرے ہوئے کافروں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بات کی کہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ آپ مردوں سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے بہتر نہیں سن سکتے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 14 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، شرک کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی دلیل سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ما یملکون من قطمیر، پچھلی آیت، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری بات اور تمہاری فریاد نہیں سنتے، مستجابوا لکم، اگر سن بھی لیں تو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، یکفرون بشرککم، قیامت میں معبود بھی مشرکوں سے نفرت کریں گے۔ نمبر 2، انسان ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ سننے اور جواب دینے والے خدا کو چھوڑ کر ادعونی استجب لکم، اندھے بہرے اور بے فائدہ جمادات کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، خیالی معبود قیامت میں مشرکوں سے براءت کریں گے، یکفرون بشرککم، اور کہیں گے تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خیالی ہوا و ہوس کے بندے تھے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، سورہ یونس آیت نمبر 28۔ نمبر 4، شرک نہ ہی دنیا میں کوئی فائدہ دیتا ہے، مستجابو، اور نہ ہی آخرت میں، یکفرون بشرککم۔ نمبر 5، اہم خبروں کو ماہرین سے حاصل کریں۔ نمبر 6، قیامت کی خبروں کو وحی کے علاوہ کہیں اور سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حق کے چہرے کو واضح کیا جائے، پھر باطل کے چہرے کو اس کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، اور قرآن نے اولیاء خدا سے توسل کرنے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ بتوں کے ساتھ توسل کرنے سے منع کیا ہے، اور قیامت کی خبروں کو صرف وحی کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔